دلیل نمبر 6، عن جبیر بن مطعم قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم اما انا فاني اغسل راسي كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فاني افيض على راسي 3 اكف۔ صحیح مسلم باب استحباب افاضت الماء على الراس وغیرہ 3۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی آپس میں بحث چل پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ سر میں کتنی مقدار پانی ڈالنا چاہیے، کتنی مقدار سے سر دھونا چاہیے، یہ بحث ہوتی رہی آپس میں تمارو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اما انا، میں تو اپنے سر پر پانی ڈالتا ہوں اور 3 بار ڈالتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محی الدین ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، وفات 676 ہجری، شرح سے مسلم نووی میں حدیث کے ساتھ فرماتے ہیں وفیہ جواز المناظرۃ والمباحثۃ فی العلم وفیہ جواز مناظرۃ المفضولین بحضرۃ الفاضل ومناظرۃ الاصحاب بحضرۃ امامہم وکبیرہم۔ اللہ، فرمائے سے 2 باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، علم الکلام اور عقائد میں علمی مناظرہ اور مباحثہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، بڑے کی موجودگی میں چھوٹے مناظرہ کریں یہ بھی جائز ہے۔ ادنا مقام و مرتبہ والا بڑے اور اعلیٰ مرتبہ والے کی موجودگی مناظرہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی جائز، مناظرہ بھی جائز ہے اور بڑے کی موجودگی میں چھوٹا کرے یہ بھی جائز، دونوں جائز۔ یہ حضرت اللہ اکبر امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ دلیل نمبر 7، عن عبد الله بن حنين ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ومحرم فوضع أبو أيوب يده على ثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب فصب على رأسي ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل۔ احکام الاحکام شرح عمدۃ الاحکام، باب الغسل للمحرم۔ حضرت عبداللہ بن حنین کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما ان کے درمیان مقام ابوا پر اختلاف ہوا کہ محرم کو غسل اپنا سر دھو سکتا ہے یا نہیں۔ ابن عباس فرمانے لگے دھو سکتا ہے، مسور کہتے ہیں نہیں دھو سکتا۔ حضرت ابن عباس نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ابو ایوب انصاری سے مسئلہ پوچھ کرو۔ حضرت عبداللہ بن حنین کہتے ہیں میں گیا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 یعنی جسے آپ کہتے ہیں چٹانیں تھی ان کے درمیان غسل فرما رہے تھے، 2 ٹیلوں کے درمیان غسل فرما رہے تھے۔ میں گیا، میں نے سلام کیا، پوچھا کون؟ میں نے کہا عبداللہ بن حنین۔ مجھے عبداللہ بن عباس نے آپ پاس بھیجا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں سر کیسے دھوتے تھے؟ کہتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو کپڑے پر رکھا، سبحان اللہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھا اور اپنے سر کو میری طرف موڑا، پھر کسی آدمی سے کہا کہ وہ ان کے سر پر پانی ڈالتا رہے، اس نے ایسے ہی کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے حرکت دی، پہلے ہاتھ کو آگے لے گئے پھر پیچھے، اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے حرکت دی، پہلے ہاتھ آگے لے گئے پھر پیچھے، مطلب یہ کہ آپ نے غسل فرمایا، آپ نے اپنے سر کو دھویا۔ اب ظاہر سر پر چونکہ آپ کیا پانی ہے، اس پانی کو صاف کرنے کے لیے آپ نے یوں کیا ہے، پھر آپ نے یوں کیا پیچھے لے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے سر کو دھوتے ہوئے۔ اب یہاں دیکھو 2 صحابہ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، 2 صحابی آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں۔
اب اس حدیث کے تحت علامہ تقی الدین ابو الفتح محمد بن علی بن وہب بن مطیع القشیری المعروف ابن دقیق العبد ابن دقیق العید، وفات سن 702 ہجری۔ اس حدیث مبارک کے تحت علامہ تقی الدین ابو الفتح محمد بن علی بن وہب بن مطیع القشیری المعروف ابن دقیق العید، وفات سن 702 ہجری، یہاں فرماتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی جواز المناظرۃ فی مسائل الاجتہاد۔ ایک ہے عقیدے پر مناظرہ، ایک ہے مسائل اجتہادیہ پر میں اس سے ثابت ہوا کہ اجتہادی مسائل پر بھی مناظرہ کرنا جائز ہے۔ یہ ہم نے دلیل کیوں پیش کی؟ بہت سارے حضرات کی رائے ہوتی ہے یہ کفر اسلام کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو نہیں ہے، یا ائمہ کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے اور اجتہادی مسئلہ ہے، اس پر مناظرے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام کی گفتگو ہو رہی ہے اور اختلافی اجتہادی مسئلے پر ہو رہی ہے، اور محدثین فرما رہے ہیں وفی الحدیث دلیل علی جواز المناظرۃ فی مسائل الاجتہاد، کہ اجتہادی مسائل پر بھی مناظرہ کرنا جائز ہے، اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ دلیل نمبر 8، امام ابو بکر احمد بن علی الخطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 463 ہجری، فرماتے ہیں وقد روی عن عمر بن الخطاب وعلی بن ابی طالب وغیرہما من الصحابۃ رضی اللہ عنہم انہم تکلموا فی احکام الحوادث قبل نزولها فتناظروا فی علم الفرائض، اللہ اکبر، فتناظروا فی علم الفرائض والمواريث فتبعهم على هذه السبيل التابعون ومن بعدهم من فقهاء الامصار، فكان ذلك اجماعا منهم على انه جائز غیر مکروہ ومباح غیر محظور۔ الفقی والمتفقہ ابی بکر خطیب بغدادی، باب القول فی السؤال۔ کتنی عجیب بات فرمائی ہے حضرت خطیب بغدادی، فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے یہ بات ثابت ہے، ان سے منقول ہے کہ جدید مسائل کے بارے حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کلام کرتے۔ ان حضرات نے مسائل میراث کے مسائل میں آپس میں مناظرے فرمائے، لفظ دیکھیں وَتَنَاظَرُوا فِي عِلْمِ الْفَرَائِض، مناظرے فرمائے علم المراث میں، پھر حضرات تابعین نے فرمائے، پھر بعد کے فقہاء نے فرمائے، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام نے، تابعین نے اور بعد کے فقہاء نے مناظرے فرمائے، کس میں؟ اللہ اکبر، میراث کے مسائل میں بھی، عام احکام النوازل میں بھی، اور اجتہادی مسائل میں بھی۔ اب حضرت کی رائے سنیں، خطیب بغدادی کیا فرماتے ہیں فَكَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا مِّنْهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ جَائِزٌ۔ اس سے معلوم ہوا کہ مناظرہ کے جواز پر امت کا اجماع ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے اور تردید کرے سوائے ضد کے، اس کو اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارا مقصد اس وقت کسی شخص، کسی فریق، کسی طبقہ کی تردید نہیں ہے، ہم اپنا موقع پیش کر رہے ہیں کہ مناظرہ کرنا جائز ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے دلائل پیش کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پیش کی ہے، صحابہ کرام کو پیش کیا ہے، اور آخر میں انشاءاللہ اس کے اختتام پر میں اکابرین امت کے چند مناظرے بھی پیش کروں گا تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ مناظرہ کرنا جائز ہے، ثابت ہے، دلائل سے ہے، کوئی ضد، کوئی بغض، کوئی اناد کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر مکمل اور کامل اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لے۔ یہ آخر میں جو حوالہ پیش کیا ہے الفقی والمتفقہ لابی بکر خطیب بغدادی، باب القول فی السؤال عن الحادثۃ والکلام، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔